لیاقت علی خان کے بعد مسلم لیگ نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا، کیونکہ لیاقت علی خان کے بعد لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کو سنبھالنے کے لیے ایک مضبوط اعصاب کے شخص کی ضرورت تھی، اور وہ جو نظر آ رہے تھے قوم کو اور اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے تھے ان کو وہ تھے خواجہ ناظم الدین، جو اس وقت گورنر جنرل تھے۔ ان کو گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر وزیر اعظم پاکستان بنا دیا گیا، اور اس وقت کے ایک معذور شخص ملک غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت، برطانوی ایکٹ کے تحت، گورنر جنرل کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، جنہیں کبھی بھی خواجہ ناظم الدین نے ناجائز استعمال نہیں کیا تھا، لیکن ملک غلام محمد ایک بیوروکریٹ تھے اور انہوں نے اس عہدے کا جائز اور ناجائز فائدہ ہر طریقے سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا۔ غلام محمد کا پاکستان کی جدوجہد سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عوامی مسائل اور عوامی امنگوں کو سمجھنے سے قاصر تھے، وہ صرف اپنے نظریے سے دیکھتے تھے، اور وہ معذور تھے، وہ بولنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ وہ اس طرح بولتے تھے کہ ان کی بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ان کی ترجمانی کے فرائض انجام دیتی تھی۔ پاکستان کا جو آئین 1935 والا، 1935 برطانوی ایکٹ کے تحت جو جاری کیا ہوا تھا، جو نافذ کیا ہوا تھا، اس کے حساب سے گورنر جنرل کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے، اور غلام محمد ان کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ غلام محمد نے فادر آف نیشن بننے کے بجائے ان اختیارات کا جائز اور ناجائز فائدہ کھل کر استعمال کیا۔ غلام محمد کے دور میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، وہاں پہ بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ان پر گولیاں برسائی گئی۔ دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ جو احمدیوں کی تحریک تھی، جو احمدیوں کے خلاف لاہور میں جو تحریک تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے لاہور کی سطح پہ مارشل لا لگا دیا گیا۔ یہ پہلا غیر سیاسی مارشل لا تھا، اور یہ مارشل لا صرف لاہور کی حد تک محدود تھا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین اس وقت کی ملکہ برطانیہ کے پاس اپنی اپیل لے کر گئے، لیکن اپنے آپ کو قدیم جمہوریہ کہنے والا برطانیہ، اس نے یہ فیصلہ مسترد کر دیا اور یہ جمہوری درخواست کو رد کر دیا۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کرنے کے بعد امریکہ میں پاکستانی سفیر جو اس وقت موجود تھے، محمد علی بوگرا، ان کو بلایا اور وزارت عظمیٰ ان کے سپرد کر دی۔ اور یہیں پہ بس نہیں کی، 1954 میں انہوں نے دستور ساز اسمبلی کو بھی برطرف کر دیا، حالانکہ اس وقت پاکستان کا آئین تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کم کرنے کی تجاویز تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی کو برطرف کر دیا، اور اس فیصلے میں ان کا بھرپور ساتھ دینے والے جنرل ایوب خان تھے۔ کیونکہ ان کو جنرل ایوب خان کی مکمل حمایت حاصل تھی، اس لیے انہوں نے اس وقت کے موجود چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایوب کو وزیر دفاع بھی لگا دیا، اور یہ پاکستان میں سب سے